لباس التقوى ذلك خیر، لباس اہل التقوى ذلك خیر، تقوی کا لباس یعنی اہل تقوی. پہلی صنف انبیاء علیہ السلام ہے، اس کے بعد ان کے اتباع ہے. ہر دور کے صادقین اور صالحین کا جو لباس ہے وہ تقوی کا لباس ہے. اس باب میں قرآن کریم کا زبردست تناظر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو قربان شجر ممنوع کا ہو گیا تو آپ کو جنتی لباس اتارنے کے شکل میں سزا دے دی گئی. فنزع عنہما لباسہما. معلوم ہوتا ہے کہ لباس ایسی عزت ہے کہ بعضوں کو راس نہیں آتی. بعض سلطنتوں میں بعض اعزازات علماء سے یا عہدوں کے مالکان سے چھین لیے جاتے تھے کہ آپ آئندہ وزیر نہیں ہے، وزیر والا جیسے آپ کہتے گاڑی استعمال نہ کرے، جھنڈا استعمال نہ کرے، وہ ان سے لباس چھین لیتے تھے. لباس بارے میں بہت تفصیلی احادیث موجود ہے. امام ترمذی تو صرف 16 احادیث لائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لباس کے بارے میں 400 احادیث ہیں، صحاح اور ضعاف اور متکلم فیہا، کل 400 احادیث ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آدم کے ساتھ ہی ذکر لباس ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ انسانیت کا تمدن لباس ہے. بغیر لباس کے جانور ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا. حدیث میں قیامت کے دن سب سے بہترین لباس سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. نار نمرود میں جب حضرت ڈالے جاتے تھے تو فانتزع عنہ، لباس اتارا گیا. تو فکساہ اللہ یوم القیامہ لباس العز والشرف. اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سکلا، جس خاتون کا بچہ مرا ہو، اس کو تسلی و تشفی کا لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ جس خاتون کا بچہ مرے وہ جلتی ہے، باقاعدہ اس کے کپڑے اس کو جلاتے ہیں. تو جنت کا ٹھنڈا لباس اس کو پہنایا جائے گا. لباس بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ آزادی ہے، یہ غلط فہمی ہے اور شریعت سے بے خبری. شریعت کو 2 چیزوں سے سخت تکلیف پہنچی. ایک جہالت سے، یعنی غیر اخبار اور غیر علم بالروایات، اور دوسری غفلت سے. غفلت کا معنی یہ کہ پتہ ہے لیکن عمل نہیں کرا، بد عمل ہے. نو علمیت د بے عمل عالمانو لک گنج کتابونو پخر بار کے. شیخ صاحب نے رحمان بابا کہتے ہیں کہ علم ہو اور عمل نہ ہو جیسے گدے پر کتابوں کا وزن ڈالا جائے. علمیت د بے عمل عالمانو لک گنج کتابونو پخر بار کے. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اعوذ باللہ منہا وایاکم. اللہ تعالی حفظ و امان نصیب فرمائے. جی. وزید بن حباب عن عبد المؤمن. لباس فرض بھی ہے، من السرہ الى الرکبہ للرجال، وسائر بدن المرأة الا وجهها وکفیها وقدمیها للضرورہ البشریہ لا لرؤیت الخلائق. لباس سنت بھی ہے جیسے ازار، ردا اور امامہ. لباس مباح بھی ہے جیسے ما یکتفی لکسوت البدن، جسم ڈھانکنے کے لیے جس قدر ٹکڑا چاہیے، امرا ہو یا مرا ہو.
لباس حرام بھی ہے کا لباس الجبابر والفرائن، لباس مکروہ بھی ہے جیسے ایسا تنگ جس میں جسم ننگا ہو، یا ایسا کھلا جو جسم سے سنبھالا نہ جاتا ہو۔ فاللباس علی خمسۃ انواع، لباس کے مسئلے میں بڑے مضبوط رہا کرو، کبھی بھی فیشن قبول نہ کرو، انداز زمانہ سے بچو تو زمانے پر حکومت کرو گے۔ مرد اور عورت میں یہ فرق ہے، عورت فیشن سے تبدیل ہوتی ہے اور مرد اپنے حال پر قائم دائم رہتا ہے۔ نظر ہے ابر کرم درخت صحرا، خدا نے مجھ کو جو محتاج باغبان نہ کیا، اور لکون مستقیم پخپل زائم پخزان و پبہار میں سکار نشتا۔ بھاری بر لباس، بڑے بڑے پانچے، بڑے کھلے گریبان، سر ڈکا ہوا ٹوپی اور امامے سے، سر پر کندھے پر چادر رومال، خلاصہ میں لکھا ہے بزرگان دین کا شعار ہے۔ کتاب اللباس تو ہر محدث نے قائم کیا ہے، امام بخاری نے بھی، ترمذی نے بھی۔ بخاری کا بہت مفصل مدلل ہے، البتہ باقاعدہ لباس پر کتاب مجھے شیخ عبدالحق کی یاد ہے، کشف المحجوب فی لباس المحبوب۔ اور سلف میں مجھے اس پر کوئی مستقل تصنیف یاد نہیں ہے، شاید اس وجہ سے نہ ہو کہ حضرات محدثین نے اس عنوان سے مختلف ابواب قائم کیے۔ قمیص اوپر کے لباس کو کہتے ہیں، جب سلا ہوا ہو تو قمیص ہوتی ہے، اور جب کھلا ہوا ہو تو ردا ہے، اور نیچے والا سلا ہوا ہو تو سروال ہے، اور جب کھلا ہوا ہو تو ازار ہے، ازاری و ردائی۔